بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو نظم بڑھے چلو کا خلاصہ سمجھایا گیا تھا۔ یقیناً آپ تمام بچوں نے نوٹ بک پر نظم بڑھے چلو کا خلاصہ لکھ لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ الف صفحہ نمبر 24 تا 26 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا عملی کتاب حصہ الف صفحہ نمبر 24۔ سب سے پہلے بیٹا آج کی تاریخ لکھیں گے آپ 21 اگست 2020 عیسوی، دن جمعہ۔ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا دیے گئے ہیں۔ آپ الفاظ کو دوبارہ لکھ کر ان پر اعراب لگائیں۔ جیسے بیٹا آپ نے سابقہ اسباق میں یہ سوال یعنی اعراب والے الفاظ خشک کر کے لکھے پھر ان پر اعراب لگایا، اسی طریقے سے آپ نے بیٹا یہ سوال حل کرنا ہے۔ ایک لفظ میں لکھ دیتا ہوں ساحر، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا لفظ بھی لکھ دیتا ہوں مستاری۔ اسی طریقے سے آپ نے بیٹا بقیہ الفاظ کو خوش خط لکھنے کے بعد ان پر اعراب لگانے ہیں۔ سوال نمبر 3، قوسین میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھ کر جملہ مکمل کریں۔ بیٹا متضاد کی تعریف آپ تمام بچوں کو آتی ہے کہ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال ہوں یا ایک دوسرے کی ضد۔ ابھی قوسین میں جو الفاظ ہیں ان کے متضاد آپ نے لکھ کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ سحر کے وقت کام شروع کرو گے تو، خط کو ختم، خط خالی جگہ، سحر کا متضاد آپ لکھیں گے افطار، ٹھیک ہے بیٹا۔ بعض بچے اس کا کہیں گے شام، شام بیٹا درست متضاد ہے صبح کا، صبح شام، سحر افطار۔ نمبر 2، جلدی اٹھو کام ختم کرو گے تو بیٹھے ہی رہ جاؤ گے، گیش گے تو بیٹھے ہی رہ جاؤ گے، جلدی اٹھو کام ختم کرو، بیٹھو گے تو بیٹھے ہی رہ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ نے بیٹا بقیہ قوسین میں دیے گئے الفاظ کے متضاد از خود لکھ کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ ایک اور میں لکھ دیتا ہوں بڑا آسان، بے خطر آگے بڑھتے جاؤ چاہے راہ کتنی ہی ڈیش کیوں نہ ہو۔ بے خطر بغیر خطرہ کے، اس کے آگے بیٹا پر خطر، خطرے سے بھر، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طریقے سے آپ نے بقیہ 4 قوسین میں دیے گئے الفاظ کے متضاد از خود لکھ کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ امید ہے آپ یہ سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 25 کی جانب۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ کمر کسنا، تیار ہونا، تیار ہونا، اکرم نے اٹھتے ہی کام کے لیے کمر کس لی، اکرم نے اٹھتے ہی کام کے لیے کمر کس لی۔ بیٹا اس طریقے سے آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ ان الفاظ کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 5، کالم الف کے غلط الفاظ کو کالم بے میں درست کر کے لکھیں۔ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں 2 کالم، ایک الف ایک بے۔ الف میں غلط الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے غلط الفاظ کو درست کر کے لکھنا ہے۔ جیسے ساحر، آپ نے بیٹا سوال نمبر 2 کا پہلا لفظ ساحر پڑھا تو سین سے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ قمر، آپ نے بیٹا سوال نمبر 4 میں کمر کسنا، اب یہ کمر کاف سے، اسی طریقے سے آپ نے بیٹا غلط الفاظ کو درست کر کے
कॉलम बे में लिखना है। अब चलते हैं बेटा सफ़ा नंबर 26 की जानिब। बेटा आप सफ़ा नंबर 26 पर मेहनत की आज़मत पर कोई आयत, हदीस या कोई शेर खुशखत लिखें। तो मेरे जहन में बेटा एक हदीस मुबारक आ रही है, आप देख रहे हैं बेटा, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। एराब भी लगा देता हूँ, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप हदीस मुबारक लिखें या कोई आयत या कोई शेर खुशखत कर, जैसे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का शेर है, मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इसकी हरगिज़ न पाई, फ़जीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तां में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। बेटा आप शेर लिखें, हदीस लिखें, कोई भी लिखें, आयत, हदीस, शेर खुशखत करके तीनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है। अगर ये हदीस लिखना चाहें जो आप लिखे हुए देख रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं। आज की डायरी नोट कर लें बेटा, अमली किताब सफ़ा नंबर 24 तक 26 याद करें। बेटा आपने 24 तक 26 हल करने के बाद याद करनी।